أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهبني الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولى فأعن واصرف عني الجهل يا ذا المنة يا رب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے، جس سے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پہ اور پر ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ جو بھی حق میں آپ کے سامنے بھیجوں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ میں مہجبین ہوں، لیول 2 کی تعلیم القرآن اسٹوڈنٹ ہوں، اور آپ سب کا میں تہہ دل سے اس سال کے دورائے قرآن میں ویلکم کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انعام کی آیت نمبر 35 میں جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ آپ جو ہے کی کوشش یہی رہتی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے ایمان لائیں، اور وہ چاہتے تھے کہ کوئی معجزہ وہ تلاش کرے کہ وہ لوگ ایمان لائیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کا اس میں کنٹینیوشن ہے آیت نمبر 36 میں کہ چاہے جتنے بھی جو ہے معجزے لاؤ وہ قوم جو ہے ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ لوگ جو کفار مکہ تھے۔ بے شک جواب دیتے ہیں وہ لوگ جو سنتے ہیں، اور جو سنتے ہیں مطلب وہ سنتے تو ہیں جو اور وہ کلام کو سمجھتے نہیں، اور جو ہے وہ مردے ہیں، وہ ان کو مردے اس لیے کہا جا رہا کہ وہ ایمان اور ہدایت ان کے دل میں نہیں آتی، اور اٹھائے گا ان کو اللہ پھر اس کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے، مطلب ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن ان کے قبروں سے اٹھائیں گے، پھر اللہ ہی کی طرف ان کو لوٹنا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری گئی اس پر کوئی نشانی، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں کوئی نشانی نہیں اتاری گئی، اس کی رب کی طرف سے کہہ دیجئے بے شک اللہ قادر ہے اس بات پر کہ اتارے کوئی نشانی، لیکن اکثر ان میں سے علم نہیں رکھتے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ اتارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نشانی، لیکن اکثر ان میں سے جو ہے علم نہیں رکھتے۔ اور نہیں کوئی جاندار زمین میں، اور نہ کوئی پرندہ جو اڑتا ہے اپنے پروں کے، مگر جماعتیں ہیں تمہاری طرح، یعنی کہ گروپس میں ہے جیسے کہ انسان ہیں۔ اور نہیں کمی کی ہم نے کتاب میں، یعنی کہ ہر چیز جو ہے لوہے محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کر کے رکھا ہے، اور کسی چیز کا پھر طرف اپنے رب کے وہ جمع کیے جائیں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیت کو بہرے ہیں، یعنی کہ حق کو جو ہے سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں، اور وہ گونگے ہیں، وہ حق کو سنتے ہیں لیکن وہ حق بات نہیں کرتے، اور اندھیروں میں ہے، یعنی کہ کفر اور شرک اور لا علمی کے اندھیروں میں۔ جس کو چاہتا ہے اللہ وہ بھٹکا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے کر دیتا ہے اس کو پر سیدھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے گمراہ کر دے۔ کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے اگر آئے تمہارے پاس عذاب، یعنی کہ اللہ کا عذاب جو ہے نیچرل کلیمٹیز کی شکل میں یا قیامت کی شکل میں اللہ کا، یا آئے تمہارے پاس قیامت، کیا سوائے اللہ کے تم پکارو گے اگر ہو تم سچے، مطلب کیا تم ایسی گھڑی میں کیا تم اللہ کو پکارو گے یا کسی اور کو؟ یعنی کہ مشرکین مکہ اگر سمندر میں کوئی بڑی مشکل میں پھنس جاتے تو ان کے سب معبودوں کو چھوڑ کر وہ اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے تھے، کہ صرف اسی کو تم پکارتے ہو، پھر وہ کھول دیتا ہے، ٹال دیتا ہے جو تم پکارتے ہو طرف اس کے، اگر وہ چاہے تو اور تم بھول جاتے ہو جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ مطلب جب مصیبت آتی تو جو وہ اپنے شریکوں کو بھول کر اللہ کو جو ہے مدد مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں، پھر بعد میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا وہ احسان وہ بھول جاتے ہیں اور پھر شرک میں لگ جاتے ہیں۔ اور البتہ بھیجے ہم نے طرف بہت سی قوموں کے رسول بھیجے ہم نے طرف بہت سی قوموں کے آپ سے پہلے، یعنی کہ آپ سے پہلے، پھر پکڑ لیا ہم نے ان کو ساتھ تکلیفوں کے
اور سختیوں کے، اور شاید کہ وہ عاجزی کرے۔ مطلب آپ سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کئی رسولوں کو بھیجا، آپ کو یہاں تسلی دی جا رہی ہے، ان کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ آزمائے، بھوک سے، خوف سے، جو ہے بدنامی سے اور نقصانات سے، تو اس لیے آزمایا تاکہ وہ اللہ کی طرف جو ہے عاجزی اختیار کریں۔ اور پھر کیوں نہیں جب آئے ان کے پاس ہمارا عذاب، یعنی کہ کافر کے پاس، انہوں نے عاجزی اختیار کی لیکن سخت ہو گئے ان کے دل، یعنی کہ ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے۔ یہاں پر کافر کے کیریکٹرسٹکس بتائے جا رہے ہیں، اور خوبصورت بنا دیا ان کے لیے، یعنی کہ ان کا شرک، ان کی دشمنی، نافرمانی، ان کے لیے شیطان نے جو تھے وہ عمل کرتے۔ پھر جب وہ بھول گئے، مطلب جو ہے شیطان کے اس میں آ کے جو وہ بھول گئے جو نصیحت کیے گئے، یعنی کہ قرآن، ساتھ اس کے کھول دیا ہم نے اوپر ان پر دروازے ہر چیز کے، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے ساتھ اس کے جو وہ دیے گئے، یعنی کہ مال، سٹیٹس اور نعمتیں جو ان کو دنیا میں دیے تھے اللہ تعالیٰ، وہ ان پر اس سے خوش ہو گئے اور وہ دنیا کی زندگی میں بزی ہو گئے۔ ہم نے پکڑ لیا ان کو اچانک، تب وہ مایوس ہونے والے تھے۔ اچانک جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو عذاب دیا اور وہ مایوس ہونے والے تھے۔ بس کاٹ دی گئی جڑ اس قوم کی، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، آنے کے شرک کیا، جیسے قوم عاد، قوم ثمود، شعیب علیہ السلام کی جو قوم ہے، ایکسیٹرا۔ اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا، کیا تم نے غور کیا، اگر لے جائے اللہ تمہاری سماعت کو، سننے کی طاقت کو، اور تمہاری بصارت کو، دیکھنے کی کیپیسٹی کو، اور مہر لگا دے اللہ تمہارے دلوں پر، یعنی کہ نقصان پہنچا دے۔ کون ہے الہ سوائے اللہ کے تمہارے پاس؟ دیکھو، مطلب واپس کون دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا تم کو؟ تمہاری آنکھیں، تمہاری بصارت، سماعت اور تمہارے دلوں پر مہر کون ہٹا سکتا ہے؟ دیکھو کس طرح ہم پھیر کر لاتے ہیں آیتوں کو، پھر وہ اعراض برتتے ہیں۔ کہہ دیجیے اور کیا غور کیا تم نے، اگر آئے تمہارے پاس عذاب اللہ کا اچانک یا اعلانیہ، یا ہلاک کی گئی سوائے قوم کے ظالم، اور نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے اور ڈرانے والے، یعنی کہ جنت کی خوشخبری دینے والے، اچھے اعمال اور توحید کے ذریعے، اور جو ہے جہنم کے عذاب سے ڈرانے۔ اور جو کوئی ایمان لائے ساتھ اس نے اصلاح کی تو نہیں کوئی خوف ان پر، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو ایمان لائیں گے اللہ پر اور جو ہے آپ پر اور قرآن پر، وہی جو فلاح پانے والے ہیں، وہ ان پہ جو ہے نہ کوئی خوف ہوگا فیوچر کا، اور نہ وہ پاسٹ پر اپنے غمگین ہوں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیت کو، چھو لے گا ان کو عذاب بوجہ اس کے تھے وہ نافرمانی کرتے۔ کہہ دیجئے نہیں میں کہتا تم کو میرے پاس خزانے ہیں، یعنی کہ اس آیت میں آپ سے ہم ڈکلیئر کریں کہ ان کے پاس کوئی غیب کے خزانے نہیں ہیں اللہ کے، اور نہیں میں جانتا غیب کو، اور نہیں میں کہتا تم کو بے شک میں فرشتہ ہوں، نہیں میں پیروی کرتا مگر جو وحی کی جاتی ہے میری طرف۔ کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا، شرک کرنے والا، یا دیکھنے والا، توحید پر رہنے والا؟ کیا بھلا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ مطلب آپ اس آیت میں جو ہے ڈکلیئر کر رہے کہ ان کے پاس کوئی غیب کا علم نہیں ہے، اور جو نہ ہی ان کے پاس خزانے ہیں، وہ صرف وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی۔ اور خبردار کیجئے ساتھ اس کے ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں کہ وہ اکٹھا کیے جائیں گے اپنے رب کی طرف، نہیں ان کے لیے کوئی اس کے سوا کوئی دوست، اور نہ کوئی سفارش، شاید کہ وہ تقوی اختیار کرے۔ اور نہ تم پھینکیے دور کرنا ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام، وہ چاہتے ہیں اس کی ذات، اللہ کی، یعنی کہ اللہ کی رضا، نہیں تجھ پر ان کے حساب میں سے کوئی چیز، اور نہیں تیرے حساب میں سے ذمے کوئی چیز، اور پھر تم انہیں دور کرو گے تو تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ اور اسی طرح آزمایا ہم نے ان میں سے بعض کو ساتھ بعض کے، تاکہ وہ کہے کیا یہ وہ لوگ ہیں احسان کیا اللہ نے ان پر، اور ہمارے درمیان کیا نہیں ہے اللہ خوب جاننے والا شکر کرنے والا کو۔ یعنی اس آیت میں، ان آیتوں میں جو ہے آپ کو کہا جا رہا ہے کہ جو غریب لوگ جو اللہ تعالیٰ کا جو ہے قرب حاصل کرنے کے لیے اس کی عبادت کرتے ہیں، ان کو جو ہے اپنے سے دور مت کرو، اور جو ہے تاکہ وہ کہیں، مطلب امیر لوگ دیکھ کر ان کو کہتے ہیں کہ کیا یہ لوگ ہیں وہ جو ایمان لائے، غریبوں کو مطلب اس طرح وہ گراتے ہیں، ان کو دور کریں گے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، کہہ رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے جاننے والے ہیں کون اس کا شکر ادا کرتا ہے، کون جو ہے ناشکری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اور جب آئے تیرے پاس، یعنی آپ کے پاس، وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی کہ اہل ایمان ہماری آیات پر، تو کہہ دیجئے سلام ہو اہل ایمان پر۔ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ سلام ہو تم پر، لکھ دی تمہارے لیے تمہارے رب نے تمہارے نفس پر رحمت، بے شک وہ جس نے عمل کیے تم میں سے برے جہالت کے ساتھ، پھر توبہ کر لی تو اس کے بعد اور اصلاح کر لی، تو بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے تو اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ بے شک غفور رحیم ہے۔ اور اسی طرح کو ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیات کو، تاکہ ظاہر ہو جائے راستہ مجرموں کا،
کہہ دیجئے بے شک میں روکا گیا کہ میں عبادت کروں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ان کی جن کو تم پکارتے ہو، یعنی کہ غیر اللہ کے سوائے، کہہ دیجئے نہیں میں پیروی کرتا تمہارے خواہشات کی تحقیق تو بھٹک گیا تب، اور نہیں میں ہدایت پانے والوں میں سے ہوں۔ کہہ دیجئے بے شک میں اوپر ایک روشن دلیل کے ہوں، یعنی کہ قرآن اور ایمان کے اوپر اپنے رب کی طرف سے، اور جھٹلایا تم نے اس کو، یعنی کہ قرآن کو، اور نہیں میرے پاس جو تم جلدی مانگتے ہو، یعنی کہ اللہ کا عذاب اور قیامت، اس کو نہیں فیصلہ مگر اللہ کے لیے ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ہی علم ہے، وہ بیان کرتا ہے حق کو اور وہ بہتر ہے فیصلہ کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کو بہتر علم ہے کہ عذاب اور قیامت کب آنے والی ہیں۔ کہہ دیجئے اگر بے شک میرے پاس، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو تم جلدی مانگتے ہو، یعنی کہ عذاب اور قیامت، ساتھ اس کے البتہ فیصلہ کر دیا جائے گا معاملے کا میرے درمیان اور تمہارے درمیان، اور اللہ زیادہ جانتا ہے ظالموں کو، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں کون شرک کرنے والے ہیں اور اللہ کی کون ناشکری کرنے والے ہیں، اور کافروں کو جو ہے مشرکین کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کو سب چیز کا علم ہے، اور اس کے پاس کنجیاں ہیں غیب کی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے غیب کی کنجیاں ہیں، اور نہیں جانتا اس کو مگر وہی، اللہ تعالیٰ کے پاس ہی کمپلیٹ علم ہے صرف، اور وہ جانتا ہے جو خشکی میں اور سمندر میں، اور نہیں گرتا کوئی پتا مگر وہ جانتا ہے، نہ کوئی دانہ اندھیروں میں زمین کے، اور نہ کوئی تر چیز یعنی گیلی چیز، اور نہ کوئی خشک چیز یعنی کہ ڈرائی، مگر ایک روشن کتاب میں، یعنی کہ ہر چیز جو ہے لوح محفوظ میں ریکارڈڈ ہے۔ اور وہ ذات ہے جو فوت کرتا ہے رات کو، یعنی کہ نیند، اور وہ جانتا ہے جو کمائی کی تم نے یعنی کہ دن میں پھر وہ اٹھاتا ہے تم کو، یعنی کہ نیند سے اللہ تعالیٰ ہی اٹھاتے ہیں اس میں، تاکہ پورا کر دیا جائے میعاد طے شدہ، یعنی کہ تمہارا وقت جو تم دنیا میں گزارنے والے ہو موت تک، پھر اسی کی طرف لوٹنا ہے تمہارا، مطلب پھر جو ہے پلٹنا ہے اپنے رب کی طرف، اور پھر وہ بتائے گا تم کو ساتھ جو تھے تم دنیا میں، مطلب تم عمل کرتے، اور وہ قدرت رکھتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی قدرت ہے اوپر اپنے بندوں کے، اور وہ بھیجتا ہے تم پر، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتے جو بھیجتے ہم پر، جو کرامن اور کاتبین ہیں، جو اعمال نامے لکھنے والے، اور وہ محافظ فرشتے جو ہماری حفاظت کرتے ہیں ہماری موت تک، اور یہاں تک کہ آ جاتی ہے تم میں سے کسی ایک کو موت، یعنی کہ موت کے وقت جو ہے فوت کرتے ہیں اس کو موت کے فرشتے جو ملک الموت ہے وہ فوت کرنے والے ہیں، اور ہمارے بھیجے ہوئے، اور وہ نہیں کمی کرتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں جو ہے وہ بجا لاتے ہیں۔ پھر وہ لوٹائے جائیں گے، یعنی کہ قیامت کے دن اللہ کی طرف جو مولا ہے تمہارا اور سچا خبردار، اسی کے لیے فیصلہ، اور وہ سب چیز کا حساب لینے والا ہے۔ کہہ دیجئے کون بچاتا ہے تم کو اندھیروں سے، خشکی کے یعنی زمین کے، اور سمندر کے، یعنی کہ ڈیپ جو ٹریول کرتے سمے تم پکارتے ہو اس کو گڑ گڑا کر یا چھپکے، البتہ اس نے نجات دی تم کو اس سے، البتہ تم ضرور ہو شکر کرنے والوں میں۔ جو ہے انسان بڑی مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتا ہے، اور جو ہے اور مصیبت ٹل جانے پر جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہی شکر ادا کرتا ہے۔ کہہ دیجئے اللہ نجات دیتا ہے تم کو اس مصیبت سے، پھر تم شرک کرتے ہو، یعنی کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اس مصیبت سے نکالا ہے، بجائے اس کے شکر کرنے کے کیا تم اس پر شرک کرتے ہو؟ کہہ دیجئے وہ قادر ہے اس بات پر کہ وہ بھیجے تم پر عذاب، یعنی کہ دنیا میں عذاب اور آخرت میں، تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تم کو ملا دے گروہ میں، یعنی کہ فرقے بازی میں مبتلا کر دے، اور چکھا دے تم میں سے بعض کو زور باز کا، دیکھو کس طرح ہم پھر کر بیان کرتے آیا تاکہ وہ سمجھے، اور جھٹلایا اس کو، یعنی کہ قرآن کو تیری قوم نے، یعنی کہ قریش مکہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، حالانکہ وہ حق ہے، یعنی کہ سچ، حالانکہ وہ ٹروتھ ہے۔ کہہ دیجئے نہیں ہوں میں ان پر کارساز، واسطے ہر خبر کے ایک وقت مقرر ہے، اور عنقریب تم جان لوگے، یعنی کہ عنقریب تم جان لوگے قیامت کب آئے گی، اور جب تم دیکھو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے ان لوگوں کو جو وہ مشغول ہوتے ہیں ہماری آیات میں، تو منہ موڑ لو ان سے، یہاں تک کہ مشغول ہو جائے کسی اور بات میں، مطلب وہاں سے چلے جاؤ، اگر وہ کسی اور بات میں جو ہے مصروف ہو گئے تو مطلب رک جاؤ ورنہ چلے جاؤ، غیری ہی اس کے سوا، اور اگر بھلا دے تجھ کو شیطان، تم اگر بھول گئے تو نہ تم بیٹھو بعد یاد آنے کے، یعنی کہ تم کو جب یاد آئے تو تم وہاں سے چلے جاؤ، ساتھ قوم بیٹھو نہ یاد آنے کے ساتھ قوم کے ظالم،
اور نہیں ہے ان لوگوں پر تقوی جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے حساب میں سے کوئی چیز، لیکن یاد دہانی ہے شاید کہ وہ تقوی اختیار کرے۔ اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے بنا لیا اپنے دین کو کھیل اور تماشا، یعنی کہ ٹائم پاس، اور دھوکے میں ڈالا ان کو زندگی نے دنیا کی، اور نصیحت کرو، یعنی کہ نصیحت کرو قرآن کے ذریعے، ساتھ اس کے یہ گرفتار ہو جائیں کوئی نفس بوجہ اس کے جو کمائی کی اس نے نہیں اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست، نہ کوئی سفارشی، یعنی کہ ان کا اگر وہ شرک کریں گے تو ان کا کوئی بھی عمل ایکسیپٹ نہیں ہوگا، اور وہ بدلہ دے ہر بدلہ نہ لیا جائے گا اس سے، مطلب کتنے بھی نیک اعمال کیے شرک کر کے آئے تو ان کے عمل ایکسیپٹ نہیں ہوں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں ہلاک کر دیے گئے بوجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی، یعنی کہ ان کے برے اعمال کی وجہ سے وہ ہلاک کر دیے گئے۔ ان کے لیے پینا ہے کھولتے پانی میں سے، یہ جہنم کے بارے میں کہا جائے کہ ان کو جہنم میں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، اور عذاب دردناک بوجہ اس کے جو تھے وہ کفر کرتے، یعنی کہ اللہ کے ساتھ کفر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، قیامت کا انکار کرتے، قرآن کی آیت کا مذاق اڑاتے، اور دنیا میں وہ گم ہو گئے تھے اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ اور کہہ دیجئے کیا ہم پکارے اللہ کے سوا جو نہیں نفع دے سکتا اور نہیں جو نقصان دیتا، اور ہم پھیر دیے جائیں گے اپنی ایڑیوں کے بعد جب ہدایت دی ہم کو دی ہمیں اللہ نے، اور اس شخص کی طرح، مطلب اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جو شخص جو ہے ہدایت سے ہٹ گیا وہ اس طرح سے جیسے کہ راستہ بھلا دیا اس کو شیطان نے زمین میں، حیران ہے اس کے لیے کچھ ساتھی، وہ پکارتے ہیں اس کو ہدایت کی طرف، آ جاؤ میرے پاس، کہہ دیجئے بے شک ہدایت اللہ کی وہ ہدایت ہے، اور ہم حکم دیے گئے، ہم سپرد کر دے اپنے آپ کو رب العالمین کے لیے، یعنی کہ ایمان والے ہدایت کے بعد گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور یہ کہ قائم کرو نماز اور تقوی کرو اس کے لیے، اور وہ ذات اس کی طرف تم اکٹھا کیے جاؤ گے، اور وہ اللہ ہے، وہ ذات ہے جو اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، اور جس دن وہ کہے گا ہو جاتا وہ ہو جائے گا، یعنی کہ قیامت، اور اس بات کی سچ ہے، اس کی بات سچ ہے، حق ہے، یعنی کہ حق ہے، اور اسی کے لیے بادشاہ جس دن پھونکا جائے گا سور میں سے، جاننے والا ہے غیب کا اور حاضر کا، اور وہ حکمت والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے آزر، کیا تم بناتے ہو بتوں کو الہ؟ بے شک میں دیکھتا ہوں تجھ کو قوم کو کھلی گمراہی میں، اور اسی طرح ہم دکھاتے ہیں تھے ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ آسمانوں کی اور زمین کے، اور تاکہ وہ ہو جائے یقین کرنے والوں میں سے۔ پھر جب طاری ہو گئی اس پر رات، اس نے دیکھا ایک ستارہ، کہا یہ ہے میرا رب۔ پھر جب وہ چھپ گیا کہا نہیں میں پسند کرتا چھپنے والوں کو۔ پھر جب اس نے دیکھا چاند کو چمکتا ہوا، کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ چھپ گیا کہا البتہ نہ ہدایت دی مجھ کو میرے رب نے، البتہ میں ضرور ہو جاؤں گا قوم میں سے بھٹکنے والی۔ پھر جب دیکھا سورج کو چمکتا ہوا، کہا یہ ہے میرا رب، یہ ہے سب سے بڑا۔ پھر جب وہ چھپ گیا کہا اور اے میری قوم بے شک میں بیزار ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو۔ کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے کوئی معجزہ دے کر اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں لائے، لیکن وہ اللہ کی نشانیاں آسمان میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، سورج، چاند اور ستارے، یہ سب دیکھ کر اللہ پر ایمان لائے۔ میں نے رخ کر لیا میں نے اپنے چہرے کو اس ذات کے لیے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، یعنی کہ میں نے اس ذات کو سپرد کر دیا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور نہیں میں مشرکین میں سے۔ یہ جو ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنے ایمان لانے کی دلیل دے رہے ہیں۔ اور جھگڑا کیا اس سے اس کی قوم نے، کہا کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے اللہ کے بارے میں، حالانکہ تحقیق اس نے ہدایت دی مجھ کو، اور نہیں میں ڈرتا جو تم شریک ٹھہراتے ہو ساتھ اس کے، مگر کہ چاہے میرا رب کوئی چیز چھایا ہوا ہے، میرا رب ہر چیز پہ علم کے اعتبار سے، کیا بھلا تم نصیحت پکڑتے، مطلب اللہ تعالیٰ جو ہے علم کے اعتبار سے ہر چیز پر چھائے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح میں ڈروں جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، اور نہیں تم ڈرتے، بے شک تم شریک ٹھہراتے ہو، مطلب تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر کے تم اللہ سے نہیں ڈرتے، تو میں کیوں تمہارے شریکوں سے ڈروں؟ یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے ساتھ جو نہیں اس نے اتاری ساتھ اس کے تم پر کوئی دلیل، یعنی کہ تمہارے شرک، بت پرستی، اس کی جو تم کرتے ہو، جو تمہارے بتوں سے ڈرتے ہو، کیا اس کی کوئی دلیل ہے؟ کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ تو کون سا دونوں گروہ میں سے زیادہ حقدار ہے امن کا، اگر ہو تم جانتے، یعنی کہ تمہارے بت یا اللہ تعالیٰ کون زیادہ حقدار ہے عبادت کا؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نہیں انہوں نے ملایا اپنے ایمان کو ساتھ ظلم کے، یہی لوگ ان کے لیے امن اور وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ اور یہ تھی حجت ہماری، یعنی کہ دلیل عطا کیا ہم نے اس کو ابراہیم علیہ السلام کو، پر ہم بلند کرتے ہیں درجے جس کو ہم چاہتے ہیں، بے شک تیرا رب حکمت والا اور علم والا ہے۔
اور عطا کیا ہم نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ہر ایک کو ہدایت دی ہم نے، اور نوح علیہ السلام کو ہدایت دی ہم نے اس سے پہلے، اس کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، اور اسی طرح جزا دیتے ہیں ہم احسان کرنے والوں کو، اور زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام سب کے سب نیک لوگوں میں سے تھے، یعنی کہ توحید پر تھے، اور اسماعیل علیہ السلام اور یسع علیہ السلام اور یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، ہر ایک کو فضیلت دی ہم نے اوپر تمام جہاں والوں پر ان کے جو ہے توحید کے وجہ سے۔ انبیاء اکرام جو آئے تھے وہ توحید کی دعوت لے کر آئے تھے، اور وہ شرک نہیں کرتے تھے اللہ سے، اور وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کرنے والوں میں سے تھے، اور وہ اللہ ہی کی عبادت کا کرتے تھے اور خود بھی کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو کی عبادت کا پیغام پہنچاتے تھے۔ کے آبا و اجداد میں سے ان کی اولاد میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے، اور چن لیا ہم نے ان کو، ہدایت دی ہم نے ان کو سیدھے راستے کے۔ یہ ہدایت ہے اللہ کی، وہ ہدایت دیتا ہے ساتھ اس کے جس کو وہ چاہتا ہے بندوں میں سے، اور اگر وہ سب شرک کرتے البتہ ضائع ہو جاتے جو تھے وہ عمل کرتے، یعنی کہ اگر انبیاء کرام اب بھی اگر شرک کرتے تو ان کے اعمال ان سے ضائع ہو جاتے، نہیں ایکسیپٹ کیے جاتے۔ یہی وہ لوگ ہیں دی ہم نے ان کو کتاب اور حکمت اور نبوت، پھر اگر کفر کرتے اس کا، یہی لوگ تو تحقیق مقرر کیا ہم نے ساتھ اس کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قوم یعنی کہ صحابہ کرام اور انصار نہیں ہے ساتھ اس کے انکار کرنے والے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو جن کو ہدایت دی ہم نے، بس ان کی ہدایت کی وجہ سے اسی کی پیروی کیجیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ہدایت کی وجہ سے ان کی پیروی کیجیے، کہہ دیجیے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہہ دیجیے نہیں میں سوال کرتا تم سے اس پر کسی اجر کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور نہیں وہ مگر نصیحت یعنی کہ یاد دہانی جہاں والوں کے لیے، تمام جہانوں کے انسان کے لیے آئی ہے قرآن، اور نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی جیسا کا حق ہے اس کی قدر کا، جب انہوں نے کہا نہیں نازل کیا اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن نازل کی اس کا انہوں نے انکار کیا، اور کہہ دیجئے کس نے نازل کی کتاب یعنی کہ تورات، وہ جو لائے اس کو موسیٰ علیہ السلام جو نور ہے اور ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے، تم رکھتے ہو اس کو ورق ظاہر کرتے ہو اس کو، اور تم چھپاتے ہو اس کو، اور بہت کچھ، اور تم سکھائے گئے جو نہیں تم جانتے ہو، مطلب جو فیور میں ہیں جو ہے یہود وہ جو ہے نہیں چھپاتے، اور جو فیور میں نہیں ہیں وہ تورات کا علم جو ہے چھپاتے، اور کون سکھایا تم کو تورات کا علم؟ اللہ تعالیٰ نے ہی تو سکھایا تم کو، اور نہ تمہارے باپ دادا کو، مطلب تمہارے باپ دادا کو بھی اللہ نے سکھایا تورات کا علم دیا، اور کہہ دیجیے اللہ نے پھر چھوڑ دو ان کو ان کی بحثوں میں وہ کھیلتے پھرے، اور یہ ایک کتاب ہے نازل کی ہم نے اس کو برکت والی، یعنی کہ برکت مطلب اچھی چیزوں میں بڑھوتری، خیر کثیر والی ہے، قرآن تصدیق کرنے والی ہے، یعنی کہ تورات انجیل اور زبور کو تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے تھی، اور تاکہ تم ڈراؤ بستیوں کے مرکز میں مکہ والوں کو، اور جو ام القری جو کہا جاتا ہے مکے والوں کو جو ہے ہدایت کے طرف بلاؤ بول کر کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور جو اس کے پاس ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے آخرت پر وہ ایمان لاتے ساتھ اس کے یعنی کہ قرآن، اور وہ اپنی نمازوں پر حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی جو لوگ جو ہے قرآن اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کر کے اس کا اپنے ایمان کا ثبوت دیتے ہیں۔ ہم کو بھی یہاں پر جو ہے سیلف چیک کرنا ہے کہ ہم اپنے ایمان کا ثبوت دے رہے ہیں نمازوں کو جو ہے حفاظت کر کے، اور کون زیادہ بڑا ظالم ہے اس سے جو وہ گھڑ لے اللہ پر جھوٹ، یعنی کہ جھوٹی نبوت کا، یا کہے وحی کی گئی ہے میری طرف، حالانکہ وحی کی گئی اس کی طرف کچھ بھی، اور جو کہے عنقریب میں بھی نازل کروں گا، مانے اس کے جو نازل کیا اللہ نے، اور کاش تم دیکھ سکتے جب ظالم لوگ بے ہوشیوں میں ہوں گے موت کی، اور فرشتے یعنی کہ موت کے پھیلائے ہوئے ہوں گے اپنے ہاتھوں کو، اپنی جانوں کو، آج تم بدلہ دیے جاتے ہو عذاب رسوائی کا باوجود کے جو تھے تم کہتے اللہ پر ناحق یعنی کہ جھوٹ، اور تھے تم اس کی آیت پر تم تکبر کرتے۔ اس آیت میں جو ہے ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو جھوٹی نبوت کے دعوے کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے موت کے وقت سخت عذاب دیں گے، ان کی روحوں کو جو ہے بہت تکلیف سے موت کے فرشتے نکالیں گے، بہت تکلیف دے کر ان کو، اور البتہ تحقیق تم سب آ گئے ہمارے پاس، یعنی کہ قیامت کے دن تنہا اکیلے، جیسا کہ پیدا کیا ہم نے تم کو پہلی بار، اور چھوڑ آئے تم، مطلب دنیا کا تمام جو ہے پیسہ اسٹیٹس سب چھوڑ کر آئے، جو دیے تھے جو دیا ہم نے تم کو
اپنی پشتوں کے پیچھے مطلب دنیا میں چھوڑ کے آئے، اور نہیں ہم دیکھتے تمہارے ساتھ تمہارے سفارشوں کو جو دنیا میں وہ جو بت کو بنائے تھے وہ لوگ تم گمان رکھتے، بے شک وہ تم میں شریک ہے، البتہ کٹ گئے تمہارے درمیان اور گم ہو گئے تم سے جو تھے تم گمان کرتے، یعنی کہ ان کے تمام شریک گم ہو جائیں گے قیامت کے دن۔ بے شک پھاڑنے والا ہے دانے کو اور گٹلی کو، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردے سے، یعنی کہ بیج سے جو ہے درخت، اور نکالنے والا ہے مردے کو زندہ سے، یعنی کہ آزر جو کافر تھے ان سے ابراہیم علیہ السلام جو توحید کی دعوت لے کر آئے تھے۔ یہ ہے تمہارا اللہ، اور تو کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو؟ پھاڑنے والا ہے صبح کا، اور اس نے بنایا رات کو باعث سکون، اور سورج کو اور چاند کو حساب کا ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ نے چاند کو جو ہے حساب کا ذریعہ بنایا، جس سے جو ہے اسلامک کیلنڈر جو ہے چاند کے تاریخوں سے ہی بنایا جاتا ہے۔ یہ اندازہ ہے زبردست علم والے کا، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے ستارے تاکہ تم راہ پاؤ، ساتھ اس کے خشکی کے اندھیرے میں اور سمندر میں تحقیق کھول کر بیان کی آیات ایک قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے، یعنی آدم علیہ السلام سے، تو رہنے کی جگہ یعنی کہ ماں کے رحم میں، اور سپرد کرنے کی جگہ یعنی کہ خبر تحقیق کھول کے بیان کی ہم نے نشانیاں ایک قوم کے لیے جو سمجھتی ہیں، یعنی کہ جو ہے سمندر، جب ہم سمندری سفر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو ستاروں کے ذریعے جو ہے راستہ ڈائریکشنز پتہ کراتے ہیں۔ اور وہ ذات ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالی ہم نے ساتھ اس کے پیداوار ہر چیز کے، اور پھر نکالا ہم نے اس سے سبزہ، پھر ہم نکالتے ہیں اس سے دانے ایک پر ایک چڑھے ہوئے، اور کھجور کے درخت میں سے اور اس کے کوشوں میں سے گچھے لٹکے ہوئے، اور باغات انگوروں میں سے اور زیتون کے اور انار کے، کچھ ملتے جلتے اور کچھ نہیں بھی ملتے جلتے۔ دیکھو طرف اس کے پھلوں کی، جب وہ جو پھل لائے، اور اس کے پکنے کی طرف، ان میں البتہ نشانیاں ہیں قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہیں۔ اور انہوں نے بنا لیا اللہ کے لیے شریک جنوں کو، یعنی کہ مشرکین مکہ جب وادیوں سے گزرتے تو جنوں کی پناہ مانگتے، حالانکہ اللہ نے ہی جنوں کو پیدا کیا، حالانکہ اس نے پیدا کیا، اور انہوں نے تراش لیے گڑھ لیے، یعنی کہ اہل عرب جو ہے جن کو الہ بنا لیے تھے، اس کے لیے بیٹے عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے بیٹے نعوذ باللہ مانتے تھے، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا لیے تھے نعوذ باللہ، بغیر علم کے، وداؤٹ علم کے۔ پاک ہے وہ، مطلب یہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، اور بلند ہے اس سے جو تم گڑھتے ہو، جو تم جھوٹ گڑھتے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، یعنی آخرت کے دن، قیامت کے ٹائم پہ، قیامت کے جب، کیوں کر ہو سکتا ہے اس کے لیے کوئی بیٹا، اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی بیوی، اور اس نے پیدا کیا ہر چیز کو، اور وہ ساتھ ہر چیز کے جاننے والا ہے۔ کمپلیٹ علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ یہ ہے اللہ رب تمہارا، نہیں کوئی الہ مگر وہی پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کو، بس عبادت کرو اس کی، اور وہ اوپر ہر چیز کے کارساز ہے، نگران یا اور کنٹرولر۔ نہیں پا سکتی اس کو نگاہیں، اور وہ پا لیتا ہے نگاہوں کو۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ سکتے، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، اور وہ باریک بین ہے، باخبر ہے۔ تحقیق آ گئی تمہارے پاس کھلی دلیلیں، کھلی قرآن کے ذریعے، اور تمہارے رب کی طرف سے، تو جو کوئی دیکھے گا، مطلب یہ نصیحت کو پائے گا اور حق کو سمجھے گا، تو اس کے لیے، اس کے نفس کے لیے ہے، اور جو کوئی یعنی کہ گمراہ ہوا قرآن سے تو اس کی ذمہ ہے، اور نہیں میں آپ سے یعنی کہ تم پر نگران۔ اور اسی طرح ہم پھیر کر لاتے ہیں آیات کو، تاکہ وہ کہے تم پڑھ کر آئے ہو، اور تاکہ ہم بیان کریں اس کو اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہوں، اور پیروی کیجیے جو وحی کی گئی، یعنی کہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے، نہیں کوئی الہ مگر وہی، اور اعراض برتی ہے مشرکین سے، اور اگر چاہتا اللہ وہ نہ وہ شرک کرتے، اور نہیں وہ بنایا ہم نے آپ کو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نگران ان پر، اور نہ ہی ان پر آپ کارساز ہیں، ریسپانسبل ہے۔ اور نہ تم گالی دو ان ہستیوں کو جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، نہ تو وہ گالی دیں گے اللہ کو زیادتی کرتے ہوئے بغیر علم کے۔ اسی طرح خوبصورت بنا دیا ہم نے، مطلب ان کے شرکی عمل، اور ہم ہر امت کے لیے ان کے اعمال، پھر وہ اپنی رب کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ بتا دے گا ان کو ساتھ اس کے جو وہ تھے وہ عمل کرتے، یعنی کہ دنیا میں۔ اور انہوں نے قسمیں کھائی اللہ کی پکی قسمیں، البتہ اگر آئی ان کے پاس، جو اہل مکہ تھے وہ آئی ان کے پاس کوئی نشانی، البتہ وہ ضرور ایمان لائیں گے اس پر۔ کیجیے بے شک نشانیاں، یعنی کہ معجزے اللہ کے پاس ہے، اور کیا چیز شعور دے تم کو، بے شک وہ مطلب نشانیاں آیات جب آ جائیں گے نہیں وہ ایمان لائیں گے، اور ہم پھیر دیں گے ان کے دلوں کو، ان کی نگاہوں کو، اور جیسا کہ نہیں وہ ایمان لائے ساتھ اس کے پہلی مرتبہ، اور ہم چھوڑ دیتے ہیں ان کو ان کی سرکشی میں، وہ بھٹکتے پھرتے ہیں جو کفار مکہ ہے۔
وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى. أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى. وتهبني الدرجات العليا يا